ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں دوسرے دور کے مذاکرات کا انعقاد لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے واضح نہیں ہو رہا۔ ایک طرف تو امریکہ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ اس کی مذاکراتی ٹیم نائب صدر کی قیادت میں اسلام آباد پہنچنے والی ہے۔ ایران نے ابھی تک واضح طور پر یہ نہیں بتایا کہ کیا وہ مذاکرات میں شرکت کر رہے ہیں یا نہیں، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ مذاکرات جاری رہنے چاہیے۔ لیکن امریکہ کے اس طرح کے اقدامات کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی میریز نے ایران کے جہاز پر قبضہ کر لیا ہے اور جہاز اب امریکی تحویل میں ہے، لیکن ایران کا کہنا ہے کہ جہاز ان کی تحویل میں نہیں ہے، جہاز کو واپس کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں اس قسم کے اقدامات ممد و معاون ثابت نہیں ہوتے مذاکرات کے سلسلے میں۔ دنیا بھر میں جہاں اس قسم کے مذاکرات شروع ہوتے ہیں وہاں ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ فریقین کے درمیان اعتماد بنے اور صورتحال کو بہتر کیا جائے۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ وہ ہوٹل جہاں پچھلی مرتبہ میریٹ میں قیام کیا تھا، یہ آغا خان کا ہوٹل ہے، اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے بالکل فری آف چارج حکومت پاکستان کو دیا تھا۔ وہاں پھر سیکیورٹی اپنے ہائی الرٹ پر ہے۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر بھی سیکیورٹی موجود ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ سارے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں جن انتظامات کی چھتر سایہ میں اس قسم کے مذاکرات ہوتے ہیں۔ سیکیورٹی آپ کو اسلام آباد کی سڑکوں پر نظر آ رہی ہے چاقو چوبند، اور جب ایسے اہم مذاکرات ہوتے ہیں اور ایسے اہم مہمان آتے ہیں تو سیکیورٹی ظاہر ہے سخت کرنی پڑتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ دھمکیوں سے نکل کے کوئی ایسی صورتحال اختیار کرے کہ اعتماد بحال ہو، اور اعتماد بحال ہونے کے ساتھ ایران کو اس بات کا یقین دلایا جائے کہ اسے بلی نہیں کیا جا رہا، اس کی اس صورتحال سے غلط فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ یہ کہنا بار بار صدر ٹرمپ کا، کیونکہ وہ ماہر ہیں ایک ایک لمحے کے بعد بیانات بدلنے کے۔ ابھی 2 دن پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ایران سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور لوگ حیران ہو گئے کہ یہ ٹرمپ کیا بیانات دے رہے ہیں۔ وہ اسے اپنی سیاسی بصیرت کا ایک معجزہ کہتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ بلکہ کل تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ آئی ایم گریٹ، یس بٹ آئی ایم گریٹ آف آل ٹائم، یعنی میں عظیم ترین